اختلاف چلے گا، لیکن اس پر اختلاف کسی میں بھی نہیں ہے کہ نماز کے شروع میں، دونوں رکعتوں کے شروع میں سورہ علق کا پڑھنا واجب ہے، جب اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو کم سے کم اسی کو ہم غور کریں کہ سورہ علق خود کیا بتا رہا ہے۔ بسم اللہ سے بات شروع ہوئی، رحمت کرنے والا، رحمت کرنے والا، الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں پورے قرآن میں بہت جگہوں پر سب کچھ ملے گا اس خالق اور مالک کی صفت کے ساتھ، لیکن جب الحمد سے شروع ہوگی نماز تو ہم کو اور آپ کو ایک ہدایت ہو رہی ہے۔ تمام حمد، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا الحمدللہ رب المسلمین، مسلمانوں کے پالنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، عالمین کے پالنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ تو نماز شروع کرو اس اللہ کو یاد کرو جو رحمت کرنے والا ہے، اور اس اللہ کی حمد کرو جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور جب ختم کرو تو سلام پڑھ کر بتا دو کہ نماز کی ابتدا عالمین کی پرورش کرنے والے کی یاد ہے، اور نماز کی انتہا اس کے رسول پر سلامتی کی بات ہے۔ نماز کی انتہا بھی سلامتی ہے، آخرت بھی آخر بھی سلامتی ہے۔ صلوات محمد عبادت اسلام ایک اور صلوات محمد ہم کھونا چاہتے ہیں ان باتوں میں فقہی شرعی دینی مسائل کی باتیں ہیں۔ میرا محترم مجمع ایک بات پر غور کرے، میں سامنے کی بات کروں گا، مجھے نہیں معلوم، آپ مراجع سے پوچھیں، جو عالم ہو ان سے پوچھیں۔ ہم جس مسلک پر ہیں کسی اور مسلک کا کوئی شخص اس مسلک میں آگے شریک ہو جائے، ایک بیچ میں لمحے سے گریا چھوڑ رہا ہوں دماغ میں اپنے بات، کسی اور مسلک کا کوئی شخص اس مسلک میں آگے شریک ہو جائے اسلامی فرقوں میں سے، اس کا صرف 70 سال کا ہوا اور وہ آگے شریک ہو گیا، یا 15 سال کے سن سے لے کے 70 سال کے سن تک کی وہ ساری عبادت پھر سے انجام دے گا؟ اس نے اپنی فرق اور اپنے مسلک کے مطابق جو عبادت کر لی، اس کا اعادہ کیا یہاں ضروری ہے یا نہیں؟ تو غور کر لیجیے گا تو بات کیجیے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز یا عبادتیں ہمارے اور آپ کے لیے جب بھی ہوں تو اس کے اندر یہ گفتگو اور یہ بحث، بہت احتیاط سے بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ تک بات بھی پہنچ جائے اور اس پہ یہ باتیں نہ لائی جائیں کہ میں کسی تعصب میں بات کر رہا ہوں، لیکن جتنی بحث بھی عالم اسلام میں اس پر ہو، میں ان سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ سال کی عبادتی زندگی میں نماز کی جو میں نے 3 باتیں کہیں کہ قرآن کریم کے 3 سورے نماز کے عنوان پر آتے ہیں، بات کرتے ہیں 114 سوروں پر، ان میں سے آپ کے سامنے حج دوسری عبادت کی بات، سارے عالم اسلام کے لیے حج کی عبادت واجب اعتبار سے جب استطاعت ہو جائے تو زندگی میں ایک دفعہ۔ آئیے حج کی کیا فلسفی ہے اور حج ہمیں کیا میسج دیتا ہے، کیا دیا ہو، اس پر ہمارا عالم اسلام جتنا بھی بات کر لے، لیکن پھر بھی میں شکایتاً کہوں گا کیا بڑا اس پر لکھا جاتا ہے، بڑا غور و فکر ہوتا ہے، بڑی تقریر ہوتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے ایک حج کے بارے میں۔ حج کے بارے میں زندگی میں ایک دفعہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا، کون بتائے گا، کون ہمیں آپ کو اس راستے پہ لے جائے گا؟ جب سال میں ایک دفعہ وقت آتا ہے عید کی نماز پڑھنے کا، یا عید الاضحیٰ یا عید الفطر، جس کو ہم عید البقرعید کہہ لیتے ہیں، سال میں ایک دفعہ موقع آتا ہے۔ سال زندگی کے ایک دفعہ حج کے بارے میں کون غور کرے؟ جو اپنی زندگی کے اگر 10 سال 20 سال اس کے 50 سال گزرے ہیں تو جیسے سال کی ایک دفعہ کی نماز عید کیا ہے اور بقرعید کیا ہے اس پر غور کرے۔ اور بات پڑھ رہا ہوں، سال کے ایک دفعہ کی عید اور بقرعید کی نماز پر وہ کیا غور کرے گا اور حج پر کیا وہ غور کرے گا؟
جو اپنی روزمرہ کی پنجگانہ نمازوں پر غور نہیں کرتا کہ ہماری ان 5 نمازوں کا مفاد ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے کیا ہے. نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر دین ناقص ہو جائے گا، بار بار اس لیے کہ الدین و بالدلیل لا بالتقلید کی بات اصول دین تک ہے، فروعات دین میں نہیں ہے. جب ہم نے مان لیا ہوا اللہ، جب ہم نے مان لیا ہوا رسول ہماری فلاح اور بہبود کے لیے آئے، تب جتنے بھی احکام اس سلسلے میں آئیں گے وہاں پہ تقلید کرنا ہے. یہ غلط گفتگو ہو جائے گی تو ہم زیادہ بات نہیں کرنا ہے، آپ بھی جانتے ہیں. لیکن میں اس پر اپنے طور پر کہتا ہوں کہ اگر پھر بھی ہم غور کرتے تو کیا تھا کہ تفکر ساعہ، 1 گھنٹے کا غور و فکر. اب آئیے نماز، ہم اور آپ نماز ہم نے جہاں سے پائی ہے عزیز اور دوستو، جس سے یہ نماز ملی، میں اپنے اس حضور کی زندگی کے وہ 23 سال کے جو علانیہ نماز کے ساتھ، علانیہ مکے اور مدینے کی اعلان نبوت کے بعد کی 23 سال کی زندگی کی علانیہ نماز کی بات تھی. میں اس پر بھی بات نہیں کرتا، بلکہ اتنا اگر کہوں کہ مکے کے 13 سال کی بات بھی چھوڑ دیجیے کہ ہاں کون لایا اسلام کون نہیں لایا، کم سے کم مدینے کی حد تک آنے کے بعد تک بہت بڑی جماعت حضور کے ساتھ اسلام لانے والوں کی ہو گئی. مدینے کی 10 سال کی زندگی میں حضور کی جو نوافلوں میں ان کی بات نہیں کرتا، جو اور نمازیں ان کی بات نہیں کرتا، واجب نمازیں اندازہ کر رہے ہیں، واجب نمازیں ہمارے حضور کی جو روز کی 5 نمازیں 1 مہینے کی کتنی ہوئی؟ کم سے کم 1500. 5 نمازیں روز کی 1500، 150. 150 نمازیں 1 مہینے کی ہو گئی. 1 سال کی کتنی نمازیں ہوئی؟ 1800. جو 10 سال کی حضور کی زندگی مدینے کے اندر کی تھی، اس کی کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں. جن 5 کی بات کر رہا ہوں، نوافل کی بات نہیں کرتا. یہ کتنی ہوئی؟ 18,000. تو اگر آپ بھی حساب جوڑیں گے تو 18,000 اگر غلطی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا. تو حضور کی نمازیں روز کی 5، 1 مہینے کی 150، 1 سال کی 1800، 10 سال جو مدینے کی زندگی گزری 18,000. ان 5 نمازوں کی جو رکعتیں ہم نے شمار کی، کتنی رکعتیں ہوئی 10 سال کی زندگی میں؟ 3,06,000. کیوں دوستو عزیزو، جب حضور کی 3,06,000 نمازوں کی رکعتوں کی شکل نہیں یاد ہے، شکل یاد ہوتی تو آج اختلاف نہ ہوتا کہ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے. جب رسول کی نماز پر آج تک غور نہ کر سکے اور یاد نہ کر سکے تو اپنی نماز کیا یاد رہے گی؟ صلوات محمد علیہ. کیونکہ وہاں مشن اور مقصد کیا ہے؟ ہم جب بھی اس کے بعد میں بات کریں گے، کہاں سے نماز ہے بات. یہ نماز ہے کہاں؟ خانہ کعبہ. ہر نماز ساری دنیا کے مسلمان کی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہوگی. اور دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں سب نقل ہیں خانہ کعبہ کی. آئیے ذرا غور کیجیے گا میرے ساتھ. خانہ کعبہ کی نقل ساری دنیا کی مسجدیں ہیں، اور جتنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے ثواب کی باتیں، ساری نمازوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف. سینٹرل پلیس ہے وہ جگہ مکہ جہاں پر مرکزی جگہ پر وہ خانہ کعبہ ہے. مشرق کا رہنے والا، مغرب کا رہنے والا، شمال اور جنوب کا رہنے والا، جس طرف کا بھی انسان ہے اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا اور وہ اپنی نماز پڑھے گا. جس اللہ کے گھر کی طرف نماز پڑھ رہا ہے وہ رخ کر کے اس گھر کے بارے میں. اب یہ تینوں جگہوں کی عبادتوں کی بات نماز کی ہے، جو چوتھی عبادت حج کی بات ہے. اس کو میں ایک جگہ سمیٹ کے اگر آپ کے سامنے بات کروں کہ ساری عبادتیں جب خانہ کعبہ کی طرف نمازیں ادا کی جا رہی ہیں رک کر کے، اور خانہ کعبہ کی نقل ہے ساری مسجدیں. اس اللہ کے گھر کے لیے خود قرآن نے کیا کہا؟ میری یہ گفتگو اگر چاہے جہاں جہاں تک بھی
تو غور کریں گے میری بات پر. منصفانہ جسٹیفیکیشن انصاف سے ادا کرتا. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ساری دنیا کے مسلمان کسی مسلک، کسی فرقے، کسی نظریے سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب سے میرا خطاب ہے. یہ آپ سب کی نماز ہے. میں امریکہ میں ہوں تو وہاں پر بحث بات پر ہو رہی ہے کہ نماز یہاں سے ہم ایسٹ کی طرف نماز رخ کر کے پڑھیں کہ ویسٹ کی طرف. دیکھیں اگر راؤنڈ پر دنیا کو مان لیا جائے تو کیلیفورنیا سے نزدیک ہو جاتا ہے کعبہ، جب ہمیں ویسٹ کی طرف جیسے پڑھتے ہوئے پتا ایسٹ کی طرف رخ کر کے پڑھیں. یہ ویسے چلے گی لیکن کعبہ رخ ضرور ہوگا کہ رخ کعبے کا ہے. جس کعبے کی طرف رخ کر کے ساری دنیا کی نمازیں ہدیہ کی جا رہی ہیں. یہاں میں پڑھوں چاہے مسجد میں، چاہے میدان میں، چاہے کسی پارک میں، چاہے کسی اسٹیشن پر، کسی جگہ، یہ ساری نمازوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف. اور جس کعبے کے ذریعے سے ہم اپنی نمازوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں اس سے ہٹ کر پڑھیں گے تو نہیں قبول ہوگی. اس گھر کے بارے میں اس مالک نے کیا کہا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بات ختم ہوئی نہیں. پہلا گھر روئے زمین پر جو اس کی طرف سے بنایا گیا مکہ مبارکہ عالمین کے لیے ہدایت. کیوں ہے عالمین کے لیے ہدایت؟ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی بھی نشانیاں. مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. یہ میرا خطاب ان تمام لوگوں سے بھی ہوگا کہ جو اسلام کو نہ مانتے ہو، قرآن کو نہ مانتے ہو اور جانتے ہو اس بات کو کہ اسلامی احکام کی بنا پر، قاعدے کی بنا پر آپ اس دائرے حرم کے اندر نہیں جا سکتے. مانیے کہ کعبے کے حرم کے اندر آپ نہیں جا سکتے، لیکن کیا کعبے کا میسج آپ تک نہیں پہنچ سکتا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کعبے تک نہ جا پائیں لیکن کیا کعبے کا پیغام بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتا؟ نہیں پہنچتا ہو تو میں بتا رہا ہوں کعبے کا پیغام کیا ہے. اس کو تلاش کر لیے، اگر غلط ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. کعبے کا پیغام کیا ہے جس کو عالم اسلام جب وہاں تک جائے گا حج کے لیے تو جائے گا، جو مسلمان نہیں ہے نہیں جائے گا، لیکن اس کے باوجود کعبے کا میسج اس تک آئے گا. جو مسلمان نہیں ہے، جو اسلام پر نہیں ہے، اس تک بھی کعبے کا میسج کیا جا رہا ہے؟ خالق مالک نے کیا کہا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. پہلا گھر روئے زمین پر اللہ کی طرف سے کعبہ بنا دیا گیا، عالمین کے لیے ہدایت ہے. اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور اس میں وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم ٹھہرے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن کی حالت میں ہو جائے گا. اب پہچانو کہ کعبہ امن کا مرکز ہے. اس کی نقل میں ساری دنیا کی مسجدیں ہیں. جب نقل ہے کعبے کی مسجد تو اگر کعبہ امن کا مرکز ہے تو ہر مسجد بھی امن کا مرکز ہونا ہے. امن کے مرکز سے ہٹو گے تو نہ کعبے کی بات رہ جائے گی نہ مسجد کی بات رہ جائے گی. صلوات محمد علیہ وسلم. اس لیے